حدثني ابو بکر وصدق ابو بکر. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو بکر نے، وصدق ابو بکر، اور ابو بکر نے سچ کہا، جو بیان کیا وہ سچ بات بیان کی. کیا کہا انہوں نے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مرد، جو آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسے، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو، فیتطہر، اور طہارت حاصل کرے، یعنی وضو کرے، اور یا غسل کی حاجت تو غسل کرے، ثم یصلی، پھر نماز ادا کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش چاہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. تو معلوم ہوا کہ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اچھی طرح طہارت کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رحیم. ثم قرأ، پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ جب کوئی بدی کریں، گناہ کریں، مثلا کفر ہو، زنا ہو، اس طرح کا کوئی بڑا گناہ صادر ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہ صغائر یا اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کر کے، اس کے بعد ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. رواہ ترمذی، اس حدیث کی امام ترمذی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے، الا ان ابن ماجہ لم یذکر الآیہ، البتہ ابن ماجہ کی روایت میں یہ آیت کریمہ مذکور نہیں ہے. وعن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی. حضرت حذیفہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی امر درپیش ہو، یعنی کوئی رنج لاحق ہو، ایسی بات درپیش ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم کا سبب ہو، تو کیا کرتے؟ صلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے. تو یہیں سے معلوم ہوا کہ تمہیں چاہے خوشی حاصل ہو تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور تمہیں کوئی غم اور الم کا سامنا ہو تب بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. کہ اگر غم کا سامنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، نماز ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس غم کو دور فرما دے. وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتنی الی الجنہ.
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی فدعا بلال، تو صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال کو بلایا، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ بما سبقتنی الی الجنہ، کیا وجہ ہے کہ جنت میں تم ہمارے آگے آگے؟ تو آگے ہونا یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو اصحاب منتخب ہوئے ان میں حضرت بلال بھی شامل تھے، تو کیا وجہ ہے کہ جنت کی طرف تم میرے آگے سبقت کر رہے تھے؟ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتک امامی، کہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا اپنے آگے تمہاری آہٹ میں نے سنی، کہ تمہاری آہٹ میں نے سنی کہ جنت میں تم میرے آگے ہو۔ قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، کہ جب بھی میں نے اذان کہی تو میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، اذان کہنے کے بعد 2 رکعت میں نے نماز ادا کر لی۔ وما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، اور جب بھی مجھ کو حدث لاحق ہوا یعنی وضو ٹوٹا تو میں نے فوراً وضو کر لیا۔ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ، اور میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ باور کیا، یقین کیا کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 2 رکعتیں ہیں، یعنی جب بھی وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیتے اور پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو فوراً پڑھ لیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہی 2 رکعت کی بدولت، انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے جب بھی میں جنت میں گیا تمہارے چلنے کی آہٹ اپنے آگے پائی، یہی 2 رکعتیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی باوضو رہے، جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لے، اور وضو جب کرے تو پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعتوں کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ رواه الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له حاجة الى الله او الى احد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی حاجت درپیش ہو اللہ کی بارگاہ میں یا اولاد آدم میں سے کسی کے پاس کوئی حاجت درپیش ہو تو کیا کرے؟ فلیتوضا، وضو کرے، فلیحسن الوضو، اچھی طرح وضو کرے، یعنی ہر اعضاء کو مکمل دھوئے، ہر وضو کو 3 بار دھوئے۔ ثم لیصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ثم لیثنی علی اللہ تعالی، پھر اللہ کی ثنا بیان کرے، ہے نا، تسبیح و تحلیل کرے۔ ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ثم لیقل، پھر اس کے بعد کہے کیا؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ پھر اس کے بعد یہ کہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی حلم والا کرم کرنے والا ہے،
سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کی جو کہ عرش عظیم کا رب ہے. تو یہ پڑھے. اس کے بعد اور پڑھے والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا رب ہے. اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا، یعنی مجھے توفیق عطا فرما ان کاموں کے کرنے کی جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی ہیں. وعدائم مغفرتک، اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کے لیے سبب ہیں. والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی کی غنیمت کا یعنی توفیق دینے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. والسلامت من کل اثم، اور ہر گناہ سے سلامتی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. لا تدعو لی ذنبا الا غفرتہ، کہ تو میرے لیے کوئی گناہ نہ چھوڑے مگر یہ کہ تو اسے بخش دے. ولا ہمن الا فرجتہ، اور نہ ہی کوئی غم چھوڑے مگر یہ کہ تو اسے دور کر دے. ولا حاجتن ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، کہ تو نے کوئی حاجت جو یہ تیرے لیے رضا تھی مگر یہ کہ تو نے اسے پورا کر دیا، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. یہ دعا کرے، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب کہے. رواه الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور ابن ماجہ نے. وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے. باب صلاۃ التسبیح، صلاۃ تسبیح جس کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے، اور صلاۃ تسبیح بعض لوگ پڑھتے ہیں. اور یہ بھی بات بتا دیں کہ صلاۃ تسبیح جو ہے یہ ایک نفل نماز ہے اور اس کی بہت فضیلت وارد ہے، مگر نفل نماز با جماعت پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے. البتہ تداعی کے ساتھ مکروہ ہے. اگر ایک آدمی پڑھے اس کے ساتھ ایک آدمی اور شامل ہو جائیں تو کراہت نہیں ہے. اب باقاعدہ اہتمام اور اعلان کر کے اور لوگوں کا اکٹھا کر کے جو بعض جگہ اہتمام کیا جاتا ہے صلاۃ تسبیح پڑھنے کا، تو یہ منع ہے. یہ ہے نفل نماز. نفل نماز کے لیے تداعی اور اعلان کر کے اس کے جماعت کا اہتمام کرنا یہ مکروہ ناپسند ہے، بلکہ بعض جگہ تو اس کو ناجائز بھی لکھا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بتا تو دیا جائے کہ صلاۃ تسبیح کی یہ فضیلت ہے، تو لوگ اپنا سیکھ لیں اور تنہا پڑھ لیں. فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا، یعنی یا عباس، اے عباس، یا اماں، اے ہمارے چچا، الا اعطیک، کیا میں تمہیں عطا نہ کر دوں؟ الا امنحک، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہیں نفع دے، فائدہ دے؟ الا اخبرک، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ الا افعل بک، کیا میں آپ کے ساتھ ایسا نہ کروں؟ تو یہ اتنی بار یہ الفاظ استعمال کیے گئے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کے بعد جو بات ذکر کی جا رہی ہے بہت ہی محترم بالشان ہے. عشر خصال اذا انت فعلت ذلك، یہ 10 خصلتیں ہیں. اذا انت فعلت ذلك، جب تم یہ کرو
غفر اللہ لک ذنبک اولہ و آخرہ، تو اللہ تعالی تمہارے گناہ اول و آخر کو بخش دے گا، تمہارے گناہ کو، اس کے اول کو اور اس کے آخر کو بخش دے گا۔ قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہ کو اور نئے گناہ کو، خطأہ و عمدہ، وہ گناہ کا کام جو خطأً کیا یا جو قصدن کیا ان کو بخش دے گا۔ صغیرہ و کبیرہ، بڑے چھوٹے گناہ کو اور بڑے گناہ کو بخش دے گا۔ سرہ و علانیتہ، اس گناہوں کو جو چھپا ہوا ہے اور اس گناہ کو جو ظاہر ہے ان سب کو بخش دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ تو کہ ان تصلی 4 رکعات، کہ تم 4 رکعتیں پڑھو۔ کیسے؟ تقرؤ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں تم سورہ فاتحہ پڑھو گے، ہر نماز میں پڑھی جاتی سورہ فاتحہ۔ وہ سورتن، ایک سورت اور ملاؤ گے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ایک سورت اور ملانا ہے۔ یہ تو ہر نماز میں آپ حضرات کرتے ہیں، ہاں البتہ اس میں کچھ اور ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ، اور جب تم پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جاؤ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورت ملا کر کے جب فارغ ہو جاؤ، وَأَنْتَ قَائِمٌ، اس حال میں کہ تم ابھی کھڑے رہو، تو قیام ہی کی حالت میں یہ پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے اور سورت ملانے کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 15 مرۃ، 15 بار، یہ 15 بار پڑھنا قیام ہی کی حالت میں، سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملانے کے بعد۔ ثم ترکعوا، پھر تم رکوع کرو گے، فتقولها، اور وہی کلمات کہو گے، انت راکعون، اس حال میں کہ تم رکوع میں ہو، یعنی رکوع ہی کی حالت میں وہ کلمات کہو، کتنی بار؟ 10 بار۔ ثم ترفع راسک، پھر اپنا سر اٹھاؤ گے رکوع سے، فتقولها 10، تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 بار وہی کلمات کہو گے۔ ثم تہوی ساجدن، پھر تم سجدے میں جاؤ گے، فتقولها وانت ساجد 10، اور تم سجدے کی حالت میں وہی کلمات وہی تسبیح 10 بار پڑھو گے۔ ثم ترفع راسک من السجود، اور پھر سجدے سے سر اٹھاؤ گے، فتقولها 10، تو وہی تسبیحیں 10 بار پڑھو گے۔ ثم تسجد، پھر دوسرا سجدہ کرو گے، فتقولها 10، وہی کلمات 10 بار پڑھو گے۔ ثم ترفع راسک، اور تم پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ گے، فتقولها 10، تو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد وہی کلمات 10 بار کہو گے۔ ثم فذلک 75 فی کل رکعت، تو یہ ہر رکعت میں کتنی بار ہوئے؟ 75 بار، ہر رکعت میں 75 بار۔ تفعل ذلک فی 4 رکعات، اور ایسا ہی 4 رکعت میں کرو گے، ہے نا؟ تو گویا کہ 4 رکعت میں کل ملا کے کتنی تسبیح ہو جائیں گی؟ 300 تسبیح۔ ہاں، اب اس نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان استطعت ان تصلیها فی کل یوم مرۃ فافعل، اگر تم اس نماز کو ہر دن پڑھ سکو تو تم ایسا کرنا، اگر ہر دن کر سکو، ان استطاعت ان تصلیها، اگر تم اس نماز کو پڑھ سکو فی کل یوم، ہر دن، مرتن، ایک بار، فافعل، تو تم ایسا کرنا۔ فإن لم تفعل، اگر ہر دن نہ کر سکو، ففی کل جمعۃ مرتن، تو ہر جمعہ کو ایک بار کرنا۔ فإن لم تفعل، اگر تم یہ بھی نہ کر سکو، ففی کل شہر مرتن، تو مہینے میں ایک بار کرنا۔ فإن لم تفعل، اگر یہ بھی نہ کر سکو، ففی کل سنۃ مرتن، تو سال میں ایک بار۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ففی عمر کا مرتن، تو اپنی پوری عمر میں ایک بار۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اس حدیث کو ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ والبیہقی فی الدعوات الکبیر، اور امام بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کیا ہے۔ وروى الترمذی عن ابی رافع نحوہ، اور امام ترمذی نے یہی حدیث ابو رافع سے بھی روایت کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے اس کے عمل میں سے جس کا حساب کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ یعنی سب سے پہلے قیامت کے دن بندے کی نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے بعد حضرات نے فارسی میں اس کو نظم کر دیا، روز محشر کی جہاں گداز بود اولین کرسی سے نماز دے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر یہ ٹھیک ہو گئی، صالح ہو گئی، تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پانے والا ہو گیا، فائز المرام ہو گیا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر یہ فاسد ہو گئی تو وہ گھاٹے والا اور خسران والا ہو گیا، نقصان والا۔ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، تو اس کی نماز کا جو حساب کیا جائے گا ایسے کہ اگر بلوغ کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک نماز ادا کرنا ہے، جس وقت سے بالغ ہو گیا اس وقت سے ہی نماز ادا کرنا ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد کچھ ایام گزر گئے یا کچھ سال گزر گئے، نماز بعد میں شروع کی ہے، تو لوگوں پر لازم ہے کہ ان دنوں کی جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضا پڑ جائے۔ پھر اس کے بعد فرمائے کہ جب حساب لیا جائے گا تو اگر اس کے فرض نماز میں سے کم پڑ جائے کچھ، یعنی جتنی نمازیں اس کے اوپر فرض ہوئی تھیں وہ ساری نہیں پڑھی، قال رب تبارک و تعالی، تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا انظروا هل للعبد من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کی کچھ نفل نمازیں ہیں، فیکمل بها من تقص من الفریضۃ، تو جتنے فرض نمازیں کم پڑ جائیں گی ان نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نوافل کو بھی آدمی پڑھتا رہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارے فرض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو نوافل سے اللہ تعالی پورا کر دے گا۔ ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، اور اس کے بعد اس کے سارے اعمال اسی طرح ہوں گے کہ زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا، اور زکوٰۃ کے حساب میں کچھ کمی رہ جائے گی تو جو نفلی صدقات اس نے دیے ہوں گے ان سے پورا کیا جائے گا۔ اس طرح سے اسی طرح دیگر تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ وفی روایت ثم الزکوٰۃ مثل ذلک، پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی کے مثل زکوٰۃ ہے۔ ثم تؤخذ الاعمال وعلی حسب ذلک، پھر اسی کے مطابق سارے اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال کا حساب اسی طرح کرے گا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ جو فرائض ہیں فرائض کے علاوہ بھی کچھ نوافل کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ آخرت میں تمہیں دے۔ وان رواہ احمد عن رجل، اس حدیث کو امام احمد نے ایک دوسرے مرد سے روایت کیا۔ وان ابی امامہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من رکعتین یصلیہما. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کے لیے کسی ایسی چیز کی کا اذن نہیں دیا جو 2 رکعتوں سے زیادہ افضل ہو جن کو بندہ ادا کرتا ہے. جن کو بندہ ادا کرتا ہے 2 رکعتوں سے زیادہ افضل ہو، ایسی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کی اجازت نہیں دی. وَإِنَّ الْبِرَّ لَا يُضَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ. اللہ اکبر. اور بر یعنی نیکیاں بندے کے سر پر بکھیری جاتی ہیں جب تک وہ نماز میں رہے. جب تک نماز میں ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے سر پر نیکیاں ہی اڑیل دی جاتی ہیں. وما تقرب العباد الى اللہ بمثل ما خرج منہ یعنی القرآن. اور بندہ اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل نہیں کرتا. ما تقرب العباد الى اللہ بمثل ما خرج. تو بندہ جو بندے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں اس کے مثل جو اس کے منہ سے نکلا، یعنی جتنا اور کیا نکلا ہے قرآن یعنی القرآن. تو قرآن کریم جتنا اس کے منہ سے نکلتا جاتا ہے اسی کی مثل بندہ اللہ تعالی کے کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. تو معلوم ہوا ہے کہ قرآن کریم کی جتنی زیادہ تلاوت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسے ہی اس کا قرب بڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قریب کر لے گا. رواہ احمد و ترمذی. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا. اللہ